السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اہم ترین اطلاعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ وارننگ دے دی ہے حکومت کو اور اس کے سہولت کاروں کو کہ اکتوبر میں ہی لانگ مارچ ہوگا۔ میں نے بہت ٹائم دے دیا، بہت صبر کر لیا، بہت جو آپ نے مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا تھا لگایا، مگر اب اکتوبر سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ کوئی مطلب کہ ڈیل نہیں، کوئی ڈیل نہیں، نو مور ڈسکشنز، نو مور آفرز۔ آپ صرف اور صرف الیکشن کی ڈیٹ دیں اور گھر جائیں۔ اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے تو میں اکتوبر میں کیا کہتے ہیں لانگ مارچ کی تیاری کر رہا ہوں۔ پہلے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا اکتوبر سے آگے لانگ مارچ نہیں جائے گا۔ آج جو انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے، میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اکتوبر از فائنل۔ ٹھیک ہے، اپنی کامیابی کے بعد ایک شاندار جو انہوں نے ایک جشن منایا اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ کانفرنس میں بہت اہم ترین چیزیں انہوں نے بات کی ہیں، ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ جو الیکشن تھا یہ الیکشن نہیں تھا بلکہ یہ ریفرینڈم تھا، یعنی کہ لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہم ووٹ دے رہے ہیں انہوں نے ہماری قومی اسمبلی میں جا کے نمائندگی نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ ہمارا ووٹ ضائع ہو جانا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اسمبلیوں سے باہر بیٹھے ہیں، مگر پھر بھی عمران خان صاحب کو انہوں نے ووٹ دیا اور بھرپور طریقے سے انہوں نے ووٹ دیا۔ پھر لوگوں نے ووٹ کیوں دیا یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر ان کو پتہ ہی تھا کہ وہ ووٹ ضائع ہو جانا، ظاہر ہے اسمبلیوں میں عمران خان صاحب نے نہیں جانا ہے، اور جو انہوں نے سیٹ مطلب کہ ہے ان کی وہ میاں والی والے اپنی سیٹ کے اوپر ہمیشہ الیکشن جیتے ہیں اور وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پچھلی 2018 میں جو انہوں نے الیکشن میں 5 سیٹیں جیتی تھی، ان میں سے بھی انہوں نے میاں والی سیٹ جو اپنی آبائی حلقے کی سیٹ ہے وہ رکھی تھی، باقی انہوں نے دوبارہ ضائع کر دی تھی۔ تو اس بار بھی عوام کو یہ بات پتہ تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک سیٹ وہی رکھنی ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، ووٹ دے کر ثابت کیا۔ کیا ثابت کیا؟ ایک تو انہوں نے حکومت کو ثابت کر کے بتایا کہ ہمیں آپ کی کسی یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے اس میں 1 ٹکے کی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ثابت کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے جو فوری الیکشن کا بیانیہ ہے، یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جانے چاہیے، تو اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور وہ اسمبلیوں میں بھلے ہی نہ جائیں مگر عمران خان صاحب کے اس بیانیے کے اوپر انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ سوال اب تمام انتخابات کو مطلب کہ جو جتنے بھی انتخابات ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ انتخابات نہ ہوں اور کون چاہتا ہے کہ انتخابات ہوں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ عام انتخابات نہیں چاہتی، اور اسٹیبلشمنٹ کے چند تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں چاہتے۔ مقتدر حلقے انہیں کہہ لیں، یعنی کہ وہ طاقتور لوگ ہیں اور جو اس الیکشن کو ہونے نہیں دے رہے، جو سب اداروں اور الیکشن کمیشن تک کو کنٹرول کرنے کی پاور رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور ان کو اپنی طاقت اور پاور پر بہت تکبر اور غرور ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے دیتے۔ جس دن ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق الیکشن کروانے ہیں، تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کر بھی 1 ٹکے کی ان کی کوئی چیز روک نہیں سکیں گے، وہ الیکشن کروا کے رہیں گے، مگر ایسا وہ ہونے نہیں دے رہے ابھی تک۔ اب بات کرتے ہیں پریس کانفرنس کی، تو حکومت پاگل ہوئی پڑی ہے، مجنون ہوئی پڑی ہے، کھسکی پڑی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اتنی بڑی ہار انہوں نے دیکھی ہے 17 جولائی کے بعد، اب دوسری ہار 16 اکتوبر کے نتائج جو ہیں وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہے، بہت غصہ ہے، اور ان کا غصہ وہ اب نکل بھی رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ نے بڑا واضح کہا ہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا جو اسلام آباد کی طرف آئے گا، منہ توڑ جواب دیا گا۔ اب وہ چاہتے کیا ہیں، وہ کیا کریں گے، غصہ کیسے نکالیں گے؟ وہ اور ڈرون خریدیں گے، وہ اور شیل خریدیں گے، اور لاٹھیاں خریدیں گے، اور ڈنڈے خریدیں گے، اور لوگوں کو مطلب کیا کہتے ہیں
تقویت بخشیں گے کہ ٹھوکو ان کو، صحیح کر کے رگڑو کہ پاکستان کی عوام اسی قابل ہے. اس طرح کا وہ پلان بنا کے جنونی طریقے سے پاکستان کے عوام کو مارنے کی کوشش کریں گے. کس میں؟ لانگ مارچ میں. یہ انہوں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، اب بھی بتایا ہوا ہے. ظاہر ہے انہوں نے اس کے علاوہ اور غصہ کہیں نکال نہیں سکتے، مگر ساتھ ساتھ بہانے بھی تلاش کرتے ہیں. بہانے کیا تلاش کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، چیزیں مہنگی ہوگی، اشیاء خردوموش جو ہیں وہ مہنگی ہوگی، جس کی وجہ سے عوام نے ہمیں کیا کہتے ہیں وہ پذیرائی رائے نہیں ملی اور ووٹ نہیں دیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب یہ جس طرح آپ نے حکومت بنائی ہے، جو چون چون کا مربع اکٹھا کیا اور بنایا ہے اور سارے کے سارے انجوائے کر رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہتے تھے. پیپل پارٹی نون لیگ کو، نون لیگ پیپل پارٹی کو، جے یو آئی پیپل پارٹی کو، اس طرح کے یہ لوگ آپ نے اکٹھے کر کے ایلفی کر کے جو حکومت بنائی، یہ بھی عوام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام کو پتہ ہے کہ جب آپ عوام کو لولی پاپ دیتے ہیں، کتنے سالوں سے عوام کو آپ نے لولی پاپ دیا، ٹرک کی موم بتی کے پیچھے لگائے ہوئے، بتی بھی نہیں موم بتی کے پیچھے لگائے ہوئے، کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا عوام کو کہ نہیں جی وہ برا تھا، اس بار ہمیں ووٹ دیں، اس بار ہم برے نہیں ہیں، وہ برے ہیں، ان کو ووٹ دیں. اس طرح کی جو کھیل آپ کھیلتے رہے، اس وجہ سے بھی عوام اب شعور حاصل کر چکی ہے. پرانا ووٹر آپ کو دینا نہیں چاہتا، نیا ووٹر اس کو ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ آپ نے رجیم چینج آپریشن کر کے حکومت لائی. آنے والے دنوں میں ان کا غصہ نکلتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے وہ اپنا غصہ نکالتے ہیں. میں بھی اس لیے تھوڑا سا نارملی بات کر رہا ہوں کہ غصہ نکلنے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کی ٹیمز پر نکلیں، چاہے کسی کے اوپر نکلے، غصے ان کے نکلنے ہیں. آپ کے دیکھیں آپ کیسے کیسے نکلتے ہیں. ایک بات یہ چیز ہے کہ الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. الیکشن میں آپ ہارے اور جیتے، یہ تو کبھی ایک پارٹی ہار گئی، کبھی دوسری پارٹی ہار گئی، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز تو آتے ہیں الیکشن میں. مگر آپ نے ہار کے سیکھا کیا؟ آپ نے 17 جولائی کو جو الیکشن ہوا اس میں آپ کو بہت بڑی ہار ہوئی، اس کے بعد آپ نے کچھ سیکھا، اس کو درست کیا نہیں کیا؟ اگر آپ 17 جولائی کے الیکشن کے بعد کچھ سیکھتے تو 16 اکتوبر کو آنے والے جو یہ اتنے مضبوط ترین نتائج اور آپ کے خلاف جو آئے یہ نہ ہوتے. پھر ان کو غصہ ایک اور چیز پر بھی ہے، یہ الیکشن سے بھاگنا بھی چاہتے تھے. یہی رانا ثناء اللہ صاحب نے درخواست جمع کرائی تھی الیکشن کمیشن کو اور کہا تھا کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ دہشت گردی کا خدشہ ہو سکتا ہے ملک میں، مطلب کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے الیکشن کے دوران، تو اس کو ڈیلے کیا جائے 3 مہینے تک. مگر جو ان کے سہولت کار تھے، جنہوں نے ان کو ایلفی کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، انہوں نے ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیا. تو رانا ثناء اللہ کی جو درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان پر بھی یہ آہستہ آہستہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں یہ غصہ نکالتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنی پریس کانفرنسز میں کریں گے یا جیسے بھی کریں گے. پنجاب سے ان کا مکمل صفایا ہو گیا. انہوں نے ننکانہ صاحب اور جو فیصل آباد کی سیٹ ہے عابد شیر علی کی، یہ انہوں نے اس لیے چنی تھی کہ پنجاب میں یہ مضبوط ترین 2 کینڈیڈیٹ ہیں، جو عابد شیر علی اور ننکانہ والے جو کہ مضبوط ترین ہیں، ہم ادھر سے جیت جائیں گے 100% شیورٹی کے ساتھ. مگر عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، عوام نے ان کی مضبوط ترین جو وہ سیٹیں تھی ان کو ٹھوک دیا صحیح کر کے. عمران خان صاحب نے جو اہم باتیں کی ہیں پریس کانفرنس میں، وہ میں ذرا آپ کے ساتھ سامنے رکھتا ہوں. ایک تو اپنی جیت الیکشن میں جو ہوئی ہے ضمنی الیکشن میں، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ امریکہ نے جو کیا امپورٹڈ حکومت کے ساتھ، ان کے سارے داموں کے باوجود، یعنی کہ جو بائیڈن نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے واضح کہا کہ یہ تو ناکام ہو چکے ہیں اپنی خارجہ پالیسی میں. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے مگر ان کو اتنی عزت بھی نہیں دی گئی، اتنی عزت ملی نہیں. پھر اعظم سواتی کے حوالے سے انہوں نے اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی کلیئر کٹ بات کی کہ ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اپروچ کریں گے، ہم بین الاقوامی اداروں کے سامنے جائیں گے. ہم پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے، کون اس کے پیچھے ہیں، کہ ایک ٹویٹ کیا گیا
اور پاکستان آرمی کے لیڈرشپ کے بارے میں وہ ٹویٹ تھا، اور اس کے اوپر 70 سالہ سینیٹر اعظم سواتی کو ننگا کر دیا گیا، اس کے مطلب کپڑے تک اتارے گئے۔ تو یہ چیزیں دنیا بھی مطلب کہ کیا کہتے ہیں سمجھ رہی ہے، جان رہی ہے کہ ایک سینیٹر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اور کیوں کر رہے ہیں، یہ چیزیں وہ بھی سمجھتی ہے دنیا بھی۔ تو اس لیے ہم دنیا کے سامنے جائیں گے، بین الاقوامی اداروں کو اپروچ کریں گے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، تو اس سے بدنامی آپ کو پتہ ہے اسی شخص کی ہوگی، اس ادارے کی ہوگی۔ تو یہ نہیں ہونی چاہیے چیزیں، لیکن ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ مطلب کہ ایک بزرگ شخص یا کوئی بھی ہے، قانون ہے، اس کو قانون کے حساب سے سزا دی جائے۔ خیر، یہ عمران خان صاحب نے بات کی، اسحاق ڈار صاحب پر بھی انہوں نے تنقید کی اور اچھی طرح تنقید کی۔ انہوں نے کہا پھر آخر میں کہ میں لانگ مارچ اکتوبر میں ہی کرنے آ رہا ہوں، میں موقع دے رہا تھا، موقع دیتا بھی رہا ہوں، اب بھی موقع دے رہا ہوں، صبر بھی کیا ہے۔ اب مجھے پیچھے سے بہت کیا کہتے ہیں پریشر بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ جلدی لانگ مارچ کی کال دیں، لیکن اسی اکتوبر میں نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے۔ الیکشن کا اعلان کرو، ٹیبل پہ آؤ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، الیکشن کے اعلان کے بعد چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ مگر اگر آپ نے الیکشن کا اعلان نہیں کرنا ہے تو دھمڑ دھوس کے ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ تو میں مارچ لے کے آ رہا ہوں اکتوبر میں، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔